بقرہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 203 تک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، وہی متقین اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو نمازی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، غیب اور سب کتابوں میں ایمان لانے والے اور آخرت میں یقین رکھنے والے ہیں۔ وہ لوگ کافر ہیں جن کو دعوت دینا اور نہ دینا برابر ہو جائے۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں لیکن خود ہی منہ کی کھاتے ہیں۔ لوگوں، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو جو سب اگلوں پچھلوں کا خالق ہے، جس نے ایسا کلام نازل کیا جس کی ایک سورج جیسی بھی سب مل کر نہیں بنا سکتے۔ اس قرآن سے صرف وہی لوگ غلط معنی نکال کر گمراہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر نافرمانی اور حدود شکنی پر جمے رہنا چاہتے ہیں۔ اپنی موت و حیات اور کائنات کے انتظام پر غور کرے تو کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ انسان کی ابتدا ایسے ہوئی کہ جب اللہ نے زمین کے لیے اگلی مخلوق لانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ وہ تو بہت خونریزی کرے گا۔ اللہ نے آدم کو تمام علوم عطا فرمائے اور فرشتوں سے ان علوم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کو تو اس میدان کی محدود صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں اور ابلیس کو آدم کو سجدہ کرنے یعنی اس سے ہر طرح سے تعاون کرنے کو کہا تو فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس اکڑ گیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے تربیت کے لیے آدم و حوا کو جنت میں رکھا اور ایک مخصوص شجرے کے ذائقے کے علاوہ ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی، لیکن شیطانی وسوسے کے زیر اثر ان سے غلطی ہو گئی۔ آدم نے معافی مانگی اور اس تربیت کی تکمیل کے بعد انہیں ایک مخصوص مدت کے لیے زمین پر بھیجتے وقت یہ بتا دیا گیا کہ نبی آتے رہیں گے، جو ان کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو کفر کرے گا یا جھٹلائے گا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس کے بعد ایمان والوں کی معرفت بنی اسرائیل سے ایک طویل خطاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا عہد دو طرفہ ہے، تم پابندی کرو گے تبھی تمہیں عزت ملے گی۔ حقیر دنیا کے لیے اللہ کی آیات کا سودا نہ کرو، نماز قائم کرو اور اطاعت قبول کرو۔ اگر اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہو تو صبر اور صلات کا دامن پکڑ لو، ورنہ آخرت میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ بنی اسرائیل کے جرائم کی طویل فہرست گنائی گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس نے ان پر صحرا میں بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ نازل کیا، پانی کا انتظام کیا، لیکن انہوں نے ساگ، ترکاری، گیہوں وغیرہ کی مانگ کی۔ ان سے کہا گیا کہ اس کے لیے بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ بستی والوں کے مقابلے سے ڈر گئے۔ اللہ کا تو یہ اصول یہودیوں، عیسائیوں، صابئین یعنی ہندوستانی اقوام اور مومنین کے لیے یکساں ہے کہ خوف و غم سے نجات کے لیے اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانا ہوگا اور اچھے عمل اختیار کرنے ہوں گے۔ ان کے نمائندوں سے کوہ طور پر پختہ عہد لیا گیا، لیکن جب انہوں نے سنیچر کے دن کی بے حرمتی کی تو اللہ نے ذلت کو ان کا مقدر بنا دیا۔ ان کے دلوں سے گائے کی عظمت نکالنے کے لیے ان سے گائے ذبح کرنے کو کہا تو انہوں نے انتہائی حیل و حجت کے بعد ایسا کیا۔ ان کو قتل جیسے جرائم کی تفتیش کے نکات سمجھائے گئے، لیکن ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ وہ اہل ایمان کے خلاف لگاتار سازشیں کرتے تھے، خود قوانین کو گڑھ کر انہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جل سکتے، حالانکہ جس کسی کو بھی اس کی خطاؤں کی کثرت نے گھیر لیا اس کو جہنم ہی میں رہنا ہوگا۔ ان سے عہد لیا گیا کہ شرک نہ کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کا عہد لیا گیا۔ زمین میں خونریزی اور فساد سے بچنے کو کہا گیا، لیکن وہ اللہ کے قوانین کے کچھ حصے کو مانتے تھے اور کچھ کا کفر کرتے تھے۔ جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں سخت ترین عذاب اس کا حصہ ہوگا۔ ان میں پے در پے رسول بھیجے گئے اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، لیکن کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کے قتل کی سازش کی۔ اور اب آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نسلی بنیاد پر کر رہے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں نہ پیدا ہوئے، حالانکہ اپنی نسل بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء کے ساتھ وہ جو سلوک کر چکے تھے اسے وہ جانتے ہیں۔ مومنین کی عداوت میں وہ مشرکین سے بھی بڑھ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو جیسے کفر کو منسوب کر کے خود کفر اختیار کیا۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کے جو احکامات منسوخ کرنا ہوتے ہیں اگلی میں اس سے بہتر آتے ہیں، اور جو بھلا دیے جاتے ہیں اس کے مثل دوبارہ لائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جرائم بتانے کے بعد ایمان لانے والوں سے کہا گیا کہ جو باتیں بہت واضح کر کے نہیں بتائی گئی ان کی قریت کر کے بنی اسرائیل کی طرح خود کو مشکلات میں نہ ڈالو۔
اہل کتاب کی ایک بڑی تعداد حق واضح ہو چکنے کے بعد بھی حسد کے باعث ایمان نہیں لاتی۔ ایسے لوگوں سے اللہ کا فیصلہ آنے تک درگزر کرو۔ یہودی اور عیسائی دونوں صرف اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں، حالانکہ جنت میں وہ جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور متوازن عمل کرے۔ یہود و نصارہ خود آپس میں بھی ایک دوسرے کو بے بنیاد کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے ذکر کے بجائے اپنے اپنے فرقوں کے لیے مخصوص نہ کرنا۔ ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، حالانکہ سب آسمان اور زمین اس کا حکم بجا لاتے ہیں، تو اسے کسی بیٹے کی کیا حاجت۔ سرکشی میں وہ ایسی مانگیں کرتے ہیں کہ اللہ خود ان سے کلام کرے یا نبی ان کی مانگ پر چمتکار دکھائے۔ ان سے پہلی نافرمان قوموں کا بھی یہی انداز تھا۔ یہود و نصارہ تم سے تب تک راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے گروہ کی پیروی نہ کرو، حالانکہ خود ان میں سے جو کوئی بھی اپنی طرف بھیجی ہوئی کتاب کی اصل تلاوت کا حق ادا کرے گا وہ رسول آخر پر ایمان لے آئے گا۔ بنی اسرائیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق یاد دہانی کرائی گئی کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر نو کی تھی، اور تعمیر کے وقت یہ دعا کی تھی کہ اے رب، بنی اسرائیل میں سے ایسا رسول مبعوث کرنا جو تلاوت بھی کرے، کتاب و حکمت کا علم بھی سکھائے اور تزکیہ بھی کرے۔ جس دین کے قیام کی انہوں نے دعا کی تھی، اسی دین پر قائم رہنے کی انہوں نے اپنے بیٹوں اور حضرت یعقوب کو تاکید کی تھی، اور حضرت یعقوب نے بھی اولاد کو اللہ کے قوانین ماننے کی وصیت کی تھی۔ ان کے حالات تو تمہاری نصیحت کے لیے سنائے گئے۔ اب ان لوگوں سے متعلق اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے کہو کہ ہم اصل دین ابراہیمی کے پیرو ہیں، ہم ان پر اور سبھی انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، کیونکہ ہم اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ تم بھی ایسے ہی ایمان لاؤ اور اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تم ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل کے لائے ہوئے دین کے بارے میں ہم سے حجت کرتے ہو تو سنو کہ وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ان کے بارے میں تمہیں حساب نہیں دینا ہوگا، بلکہ سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ وہ قبلے کے بارے میں تم سے جھگڑتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ اب جدھر بھی وہ حکم دے اسے قبلہ بنا لینا چاہیے۔ اس نے مسجد الحرام کو قبلہ اور مرکز مقرر فرمایا ہے۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ یہ بات جانتے ہیں، اور وہ اس قبلے اور قرآن اور رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ تم مسجد حرام کو قبلہ بنا کر اپنی پوری توجہ اپنے پروگرام پر مرکوز کرو۔ ایمان والو، صبر اور صلات سے مدد حاصل کرو، اور اللہ کے راہ میں مارے جانے کو اصل زندگی سمجھو۔ تمہیں ہر طرح کے خوف و خطر اور نقصانات کی آزمائش سے گزارا جائے گا، لیکن ثابت قدم رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پچھلی شریعتوں والے اگر ارکان حج و عمرے میں صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ اب یہ اضافہ غلط ہے، کیونکہ صفا اور مروہ دونوں شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اب جو تعلیمات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں انہیں چھپانے والے بھی لعنت زدہ ہوں گے، اور ان کے انکار کی حالت میں مرنے والے بھی۔ تمہارا حقیقی الہ بس ایک ہے، اور اس کا ثبوت اس کی بنائی ہوئی کائنات ہے، جس میں عقل والوں کے لیے اللہ کی آیات چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں۔ پھر بھی جیسی محبت اور اطاعت اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ دیگر مخلوق کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں۔ جب وہ جہنم میں ہوں گے تو ایک اور موقع پانے کی حسرت کریں گے، لیکن آگ سے بچنے کی راہ نہ پائیں گے۔ لوگوں، حلال اور پاک چیزیں کھاؤ، لیکن نافرمان لوگ اپنے باپ دادا کے طریقے پر قائم رہنا چاہتے ہیں، چاہے باپ دادا نے عقل سے کام نہ لیا ہو۔ ایسے لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے جانوروں کی مانند بہرے، گونگے اور اندھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام کیا ہے۔ صرف اضطرار کی حالت میں ان کے استعمال کا گناہ نہیں ہوتا، لیکن لوگ اللہ کی کتاب میں نازل کردہ احکامات کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کے بدلے گمراہی مول لے لیتے ہیں۔ جنہوں نے حقیر دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ کی کتاب کے واضح احکامات سے اختلاف کیا وہ حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی صرف کچھ رسومات کی پابندی میں نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ، یوم آخر، ملائکہ، الکتاب اور نبیوں پر ایمان ہو، اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں پر مال خرچ ہو، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی ہو، عہد کی پابندی ہو، اور مصیبتوں اور سختیوں میں قدم نہیں ڈگمگائے۔ قتل کا بدلہ اسی قاتل کا قتل یا خوب بہا ادا کرنا ہے۔ اسی قانون میں اصل زندگی پوشیدہ ہے۔ تم پر فرض ہے کہ اگر موت کا وقت محسوس کرو تو اپنے مال میں سے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت ضرور کر دو۔ یہ متقین پر لازم ہے، البتہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وصیت سننے یا لکھنے والے نے جان بوجھ کر گڑبڑ کر دی ہے تو وصیت میں مناسب اصلاح کی جا سکتی ہے۔
ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ مسافر یا مریض روزہ چھوڑ کر بعد میں گنتی پوری کر سکتے ہیں، اور بعد میں گنتی پوری کرنے والوں میں سے صاحب استطاعت لوگ ہر چھوٹنے والے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی دے سکتے ہیں، حالانکہ بہتر ہے کہ روزہ ہی رکھیں۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا جو انسانوں کے لیے واضح ہدایت اور حق و باطل کو الگ کر دینے والا ہے۔ روزوں سے تم میں تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، شکر کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اور اپنی عاجزی کے احساس کے ساتھ اللہ کی بڑائی کا احساس اور اس کے نظام کی سربلندی کے قیام کا جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے بندے سے ہر حال میں قریب ہے، اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی پکار کا جواب دیں اور اس پر ایمان لائیں تاکہ راہ ہدایت پا جائیں۔ رمضان کی راتوں میں شوہر و بیوی کی مباشرت جائز ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں۔ صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے رات کی ابتدا تک روزہ پورا کرو۔ روزے سے تمہارے اندر ایسا تقویٰ پیدا ہو جانا چاہیے کہ تم لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ اس کے لیے حاکموں کو استعمال کرو۔ نئے چاند کے نظر آنے سے تم رمضان اور دیگر مہینوں کی پہچان کر سکتے ہو، جیسے حج کے ایام۔ اپنے گھروں میں پشت کے بجائے سامنے سے داخل ہو، یعنی احکامات تبدیل کرنے کے پوشیدہ راستے نہ نکالو۔ روزوں سے پیدا ہونے والا کنٹرول میدان جنگ میں بھی کام آئے گا۔ جو تم سے جنگ کرنے آئے ان سے جنگ کرو، میدان جنگ میں دشمن کو جہاں پاؤ مارو، اور فتنہ ختم ہونے تک اور اللہ کا قانون نافذ ہو جانے تک آر پار کی جنگ کرو، لیکن یہ خیال رہے کہ تمہارے ہاتھ سے زیادتی نہ ہو، اور اگر حملہ آور دشمن فتنہ پھیلانے سے بعد آ جائے تو جنگ روک دو۔ اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کے لیے نکلو تو اسے پورا کرو۔ حج کے کچھ مسائل بیان فرمانے کے بعد کہا گیا کہ حج کے مہینے معلومات حاصل کرنے کے مہینے ہیں۔ اس دوران کوئی شہوانی کام یا بدعمالی یا لڑائی جھگڑا سخت منع ہے۔ حج کے لیے اصل سامان سفر تو تقویٰ ہے۔ دوران حج منافع کی نیت سے خرید فروخت جائز ہے۔ عرفات سے چل کر مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو۔ مزدلفے سے واپسی پر اللہ کی یاد کی کیفیات زائل نہیں ہونے دینا۔ کچھ لوگ صرف دنیا کی طلب کرتے ہیں، ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا، اور کچھ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ مینا میں 2 یا 3 دن قیام کے دوران اللہ اور اس کے قانون کی ہدایات کو یاد رکھو۔ انسانوں میں سے بعض دوسرے انسانوں کا استحصال کرتے ہیں، حالانکہ باتیں بڑی دینداری کی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جہنمی ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو رضا الہی کی خاطر جان کھپا دیتے ہیں۔ ایسے بندوں پر اللہ بہت شفیق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔